السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قربانی کے جانور کی کھال کے متعلق شرعی احکامات۔ نمبر 1، کھال کس وقت اتارنی چاہیے؟ جب جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کر لیا جائے اور اس کا دم یعنی روح نکل جائے یعنی ٹھنڈا ہو جائے تو اس کی کھال اتارنا جائز ہے، چاہے پوری اتاری جائے یا ٹکڑے ٹکڑے کر کے اتاری جائے یا سینگوں تک کی کھال جسم کی کھال کے ساتھ شامل کر لی جائے، یہ سب صورتیں جائز ہیں۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھال اتارنا ناجائز ہے، اس سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 2، کھال ذبح ہونے سے پہلے بیچ دینا۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے کھال فروخت کرنا ناجائز ہے، لہذا جو لوگ ذبح سے پہلے ہی کھال فروخت کر دیتے ہیں وہ ناجائز کام کرتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ البتہ بیچنے کا کسی سے وعدہ کر سکتے ہیں کہ ہم آپ ہی کو بیچیں گے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نمبر 3، کھال کسی معاوضے میں دینا۔ اگر ملازم، امام، مؤذن یا خادم وغیرہ کو تنخواہ کے عوض میں قربانی کی کھال دے دی جائے تو یہ ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر مذکورہ افراد ملازم، امام، مؤذن یا خادم وغیرہ مستحق زکوٰۃ ہیں تو ان کو بلا عوض زکوٰۃ کے مستحق ہونے کی وجہ سے صدقے کے طور پر کھال دی جا سکتی ہے، لیکن ان کے معاوضے میں کھال کو دینا جائز نہیں ہے۔ قصائی کو اجرت کے بدلے میں قربانی کی کھال دینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، کھال کسی کو اپنی طرف سے دے دینا۔ قربانی کی کھال سے خود فائدہ اٹھانا یا کسی کو کھال دے دینا، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو یا ہاشمی ہو یا اور کوئی ہو، اپنے اصول اور فروع ہوں یا اجنبی ہوں، یہ سب کو کھال اپنی طرف سے گفٹ دے دینا جائز ہے۔ اس میں تملیک بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ خود اپنے لیے اس کا مصلی، جائے نماز، ڈول وغیرہ، مشکیزہ وغیرہ بنا لینا یا کسی اور کام میں لانا جس میں تملیک کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ ہاں، اگر قربانی کرنے والا کھال سے نفع نہ اٹھائے اور نہ کسی کو کھال گفٹ کرے بلکہ اسے فروخت کر دے تو اس کی قیمت کو صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ نمبر 5، کھال کی رقم تنخواہ میں دینا۔ کھال کی رقم تنخواہ میں دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ کھال کی رقم صدقہ کرنا ضروری ہے، اور صدقے کی حقیقت یہ ہے کہ کسی مسکین غریب کو کسی قسم کے معاوضے کے بغیر دے دیا جائے۔ اگر تنخواہوں میں کھال دے دی گئی ہے تو اجرت ہو جائے گی، اور اگر مالدار کو دے دی جائے تو یہ ہبہ ہوگا، صدقہ نہیں ہوگا۔ ہاں، غریب طلبہ یا غریب لوگ اس کے مستحق ہیں، ان کو دینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 6، کھال کی رقم کو آمدنی کا ذریعہ بنانا۔ قربانی کی کھال کی رقم کو آمدنی کا ذریعہ بنانا جائز نہیں ہے، بلکہ کھال جمع کرنے والی جماعت یا برادری پر لازم ہے کہ جلد از جلد وہ رقم مستحق زکوٰۃ لوگوں کو دے دے، ورنہ ایسے لوگ گنہگار ہوں گے۔ نمبر 7، کھال کی قیمت استعمال میں لانا۔ قربانی کی کھال فروخت کرنے کے بعد اس کی قیمت اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے۔ اگر اپنے استعمال میں لائی گئی ہو تو اس کا بدل صدقہ کرنا واجب ہے، ورنہ قربانی کا ثواب پورا نہیں ملے گا۔ نمبر 8، کھال کی قیمت کا مصرف۔ کھال کی قیمت کا مصرف زکوٰۃ کا مصرف ہے، یعنی مسلمان، فقیر، غریب اور یتیم خانہ اور دینی مدارس غریب طلبہ اور محتاج معذور وغیرہ لوگ ہیں۔ نمبر 9، کھال کی قیمت میں حیلہ کرنا۔ قربانی کی کھال کو فروخت کرنے کے بعد اس کی قیمت کی رقم فقراء و مساکین پر صدقہ کرنا، یعنی ان کو مالک بنا کر دے دینا ضروری ہے۔ فقراء مساکین کے علاوہ کسی اور مصرف میں صرف کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر شدید مجبوری کی صورت میں ایسی رقم کو کسی اور مصرف میں خرچ کرنے کی ضرورت ہو تو حیلہ کرنے کی گنجائش اور حیلہ کرنا لازم ہوگا۔
اور حیلے کی صورت یہ ہے کہ کھال فروخت کرنے کے بعد جو رقم حاصل ہوگی وہ رقم کسی مسکین یا فقیر کو دے کر مکمل طور پر اسے مالک بنا دیا جائے، پھر اس سے کہا جائے کہ آپ اپنی طرف سے اس رقم کو مثلا مسجد یا مدرسے کی تعمیر یا اساتذہ کرام کی تنخواہ وغیرہ میں دے دیں، اور وہ خوشی سے دے دے تو اس رقم کا مسجد، مدرسہ یا اساتذہ کرام وغیرہ کی تنخواہ وغیرہ میں دینا اور خرچ کرنا جائز ہوگا، مگر رقم دیتے وقت یہ شرط نہ رکھی جائے بلکہ کسی کو مالک بنا دینے کے بعد اسے مکمل اختیار دے دیا جائے کہ وہ اپنی خوشی کے ساتھ مدرسہ یا مسجد کی تعمیر میں لگانا چاہے تو جائز ہوگا۔ اگر قربانی کرنے والے نے قربانی کی کھال کسی فقیر مستحق آدمی کو دے دی اور وہ شخص جس کو کھال دی ہے کھال کو فروخت کر کے کسی پڑھانے والے استاد کو تنخواہ دے دے یا مسجد کی تعمیر میں خرچ کر دے تو جائز ہے، لیکن اگر قربانی کرنے والا خود فروخت کرے تو پھر وہ اس کھال کے روپے کو معلم یعنی استاد کی تنخواہ وغیرہ یا مسجد میں نہیں دے سکتا، بلکہ اس رقم کو غریب مسکین پر صدقہ کرنا لازم ہوگا۔ امید کرتا ہوں اتنی وضاحت آپ کے لیے کافی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا۔